اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 45 یعنی 45 ہے۔ ہمارے آج کے موضوعات ذرا متفرق ہوں گے، کسی ایک موضوع پر میں گفتگو نہیں کروں گا آج، کیونکہ 2-3 مسائل ایک ساتھ آ گئے میرے سامنے۔ اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دو ممالک، پڑوسی ممالک، انگریزوں سے ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن ترقی کی شرح دونوں ممالک میں مختلف ہے۔ بھارت کے بارے میں پاکستان کے لوگ، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں ہم سے زیادہ بہت خراب حالت ہے، بے روزگاری کی، پریشانی کی، لیکن قانون کی حکمرانی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھارت کی جو موذی سرکار ہے وہ اپنے عوام کے لیے تو بہت کچھ کر رہی ہے۔ خارجہ پالیسی میں پاکستان دشمنی اس کو جو ورثے میں ملی ہے اس پر بھی وہ کام کر رہی ہے برابر۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں پاکستان میں 73 سال کے دوران ایک آدھ کو چھوڑ کر موذی سرکار ہمیشہ ہمارے اوپر مسلط رہی ہے، یعنی عوام کو ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی، پریشان کرنے والی، ان کو مشکلات اور مصائب میں گرفتار رکھنے والی کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے قانون سازی کرتے وقت کوئی ایک قانون یا بل ایسا پاس کیا ہو کہ جو عوام کے مفاد میں ہو۔ تو ظاہر ہے جب یہ حالت ہو کہ عوام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں اور اپنے لوٹ کھسوٹ اور کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی سرکار کو عوام دوست سرکار یا عوام دوست حکومت تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ موذی سرکار ہے، اور ان سرکاروں کو لانے والے جو بیرونی عناصر ہیں اور جو مقامی قوتیں ہیں، ان کا گٹھ جوڑ آج بھی سمجھیے کہ 70 سال سے اسی طرح جاری ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اور یہ عوام و خواص سب کی زبان پر ہے کہ ہمارے یہاں حکومت سازی جو ہے وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ ووٹ اور الیکشن اور یہ سارا ایسا نظام ہے جسے میں ہمیشہ فراڈ نظام کہتا ہوں، اس کے ذریعے تو کوئی اچھی حکومت کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انتخابات کے ذریعے نہیں آ سکتی، انتخابات کا اگر صحیح نظام رائج ہو جائے، عوام کو ووٹ دینے کا حق مل جائے، تو وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجیں گے۔ انہیں تو بیچاروں کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں ہوتا، اور یہ بات ہم کہتے ہوئے ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ حقیقت یہی ہے کہ عوام کو ووٹ دینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، ان کے نام پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور اوپر کوئی بہت بڑے پیمانے پر منصوبے بنتے ہیں، اور اس کے بعد کسی شخص کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو لانا ہے، اس کو ہٹانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ عوام کا اس سے بیچارے سے کوئی تعلق نہیں۔ عوام کو تو انہوں نے مار رکھا ہے 2 وقت کی روٹی کے چکر میں، کہ بس تم کسی طرح اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا انتظام کرو، اس کے لیے تم مارے پھرو، ادھر ادھر جاتے پھرو، اور تمہارے لیے نہ کوئی قانون ہے تمہاری سہولت کے لیے، نہ ادارے تمہارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس مودی اور موذی سرکار کے فرق کے ساتھ اب میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بار جن لوگوں کو لایا گیا ہے، یعنی جن کے سروں پر اقتدار کا ہمہ بٹھایا گیا ہے، وہ اور جن کے سر پر ہمہ بٹھایا گیا، یعنی صاحبان اقتدار اور ان کو اقتدار میں لانے والے، اب ایک دوسرے پر ان کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اپوزیشن جماعتیں الگ ایک تحریک چلا رہی ہیں، اور حکومت کے لوگ بھی اب مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے، میں ایک ذرا سی بات کہہ کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اب وہ جو ہیں بجائے اس کے کہ اپنے قومی اداروں پر اعتماد کریں، انہوں نے ٹائیگر فورس بنا دی ہے۔ اب ٹائیگر فورس جیسی کوئی بھی قوت ہے، اس کو آپ تھوڑے سے اختیارات دے دیں اور کہیں کہ یہ گلی محلوں میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، ظاہر ہے وہ کیا کریں گے، جا کے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بتہ خوری شروع ہو جائے گی۔ مجھے پیپلز پارٹی کے دور میں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بھی ایسی ایک فورس بنائی تھی بھٹو صاحب نے، اور جس کو پیپلز گارڈ کا نام دیا گیا۔
یعنی مردوں کے لیے پیپلز گارڈ تھے، مسلط کیے جاتے تھے، اور جو ظلم و ستم کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، تو ان کا یہ کام تھا پیپلز گارڈ کا، کہ ان کی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی، بس اس کو کسی طرح لوگوں میں برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ اور بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس دور میں خواتین کے بارے میں جو فورس بنائی گئی، جس کو مخالفین نے نتھ فورس کا نام دیا، وہ بھی کچھ کم کرپٹ نہیں تھی، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ کرپٹ تھی وہ۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ اختیارات دے کر عوام میں چھوڑ دیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور یہ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ان حکمرانوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سر پر جنہوں نے ہما بٹھایا تھا وہ ہم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اب ایک دوسرے سے مایوسی کی جو کیفیت ہے، اس کی وجہ سے باشعور طبقہ پاکستان کا بہت پریشان ہے کہ اللہ جانے اب آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی حوالے سے آج جو حکمران برسر اقتدار شخصیت کا جو بیان آیا ہے، اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں جی، ہمارے ساتھ تو وہی قوت موجود ہے آج بھی جو ہمیشہ، یعنی جو ہمیں برسر اقتدار لائی ہے۔ وہ یقین دلا رہے ہیں بار بار، یہ ان کا اعتماد حاصل رکھنے کے لیے۔ تو یہ ثابت کرتی ہے بات کہ اب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اب میں آ رہا ہوں آج کی گفتگو کے اصل موضوع پر، جو 2-3 نکات میں نے رکھے ہیں آج کے لیے۔ اس میں سب سے پہلا تو میرے ایک عزیز دوست، بچپن کے ساتھی، اسکول کے میرے ساتھی، جو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امریکہ میں بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، اور بے شمار ڈگری ہیں ان کے پاس، بڑی خدمت کی انہوں نے وہاں طبی شعبے میں۔ انہوں نے ابھی آج ہی مجھے میسیج ملا ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 3 سال پہلے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کی تجدید کرانے کی درخواست دی تھی، یعنی رینیو کرانے کی درخواست دی تھی۔ 3 سال ہو گئے ہیں، سفارت خانے کے عملے نے پلٹ کے کوئی جواب تک نہیں دیا ہے۔ کئی بار رجوع کیا، جواب دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاکستانی سفارت خانے جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں، ان کا ذاتی مشاہدہ بھی ہے مجھے، کہ وہ محض کھانے کمانے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے باہر سفارتی کوئی عہدہ یا طلب کرتے ہیں۔ ان کو ملک و قوم سے، عوام سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے میرا بھی تجربہ ہے سعودی عرب میں کہ سفارت خانے کو زیادہ دلچسپی عوام سے نہیں ہوتی، وہ اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو پیار علی نورانی جو میرے دوست ہیں، پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو بیرون ملک۔ ہمارے پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں ہنرمند افراد، جن میں ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں کے بے شمار لوگ شامل ہیں، یہ پاکستان سے باہر جا کر کیوں کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی یہاں پاکستان میں عزت نہیں، ان کو ان کی حیثیت کے مطابق تنخواہیں نہیں دی جاتی، مراعات نہیں دی جاتی، ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ ایک زمانے میں تو بہت رہا تھا، اب کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ اب عوام کے مختلف طبقوں کی بجائے اعلیٰ طبقوں کے بعض لوگوں سے انہیں ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے، تو وہ بیچارے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے باہر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں پیار علی نورانی نے جو شکایت کی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سفارتی عملہ ہے تقریباً ساری دنیا میں نہایت فرض ناشناس، غفلت کا مرتکب، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایذا رسانی والا عوام کے لیے، اپنے عوام کے لیے جو بیرون ملک ہیں۔ اور اس کو اگر وطن دشمنی کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ وطن کی خدمت کے نام پر گئے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کو وہاں تکلیف بھی دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بیرونی قوتوں کو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ وطن دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس کے بعد میں آتا ہوں ایک اور مسئلے پر، وہ ہے موبائل کمپنیوں کا مسئلہ۔ ابھی حال ہی مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا اور لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ ہم 100 روپے کا کارڈ ڈالتے ہیں، بیلنس آتا ہے جی اتنا بیلنس ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ مہینے چلا لیں گے، تھوڑا کم استعمال، یا کم از کم ایک ہفتے تو چلائیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 2-4 دن میں بیلنس غائب۔ میں نے پچھلے دنوں کمپنی سے رجوع کیا، میں نے کہا بھائی کیا مشکل ہے، ہم بیلنس ڈالتے ہیں۔
ارے صاحب آپ نے کوئی سبسکرپشن لے لیا ہوگا. تو بھائی سبسکرپشن میں جب لیا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی اگر کمپیوٹر کا نظام ایسا کہ آٹومیٹک طریقے سے کسی کے نام پہ سبسکرپشن ڈال دے، یا فرض کیجئے میرے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے یا بچے کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے اور آپ نے سبسکرائب کر لیا، بھائی دوبارہ پوچھیے آپ کہ آپ نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے سبسکرپشن. ہم کہیں ہاں لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ابھی پتہ چلا ایک اور مسئلہ کہ جناب وہ 3G اور 4G کی جو سہولت ہے موبائل کمپنیوں کی، تو آپ کے پاس 4G کی سہولت ہوگی اور آپ کہیں کوئی چیز کھلی چھوڑ دیتے ہوں گے تو آپ کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں وہ. تو میں نے کہا بھائی ہم تو 4G جانتے ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے اور ہم کیسے لیں گے. ہم اگر لیں تو اس کے بعد آپ کاٹتے رہیں پیسے. آپ نے خود ہی ہمیں 3G سے 4G میں ڈال دیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ کے پاس چونکہ سہولت ہے. اب میں نے کہا جی اچھا آپ ختم کر دیں کمپنی سے وہاں سے. انہوں نے ہم نہیں کر سکتے، آپ جو ہیں اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں اور اس کا یہ طریقہ یہ طریقہ. اب طریقے اتنے لمبے چوڑے جو مجھ جیسے بوڑھے اور جاہل آدمی کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتے، تو عام آدمی کی کیا سمجھ میں آئیں گے وہ. تو وہ ایسے پیچیدہ طریقے اس کے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے تو اور پیسے ڈالے اور کھا جائیں گے ہم پیسے. تو میں نے ایک بار ان کی کمپنی کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ سے اچھے تو وہ بھیک منگے لوگ ہیں کہ جو کشکول ہاتھ میں لے کے ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے روپے 2 روپے کی بھیک مانگتے ہیں یا 10-20 روپے کی. آپ تو 5-10 روپے کے نام پر کروڑوں روپے لوٹ لیتے ہیں عوام سے. اچھا پھر یہ پیسہ بھی اگر آپ ہمارے ملک پر خرچ کریں، ہمارے عوام کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے کسی طرح تو چلیے غنیمت ہے. وہ سارا پیسہ بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کمپنیاں ساری غیر ملکی ہیں. تو ہم ذرائع مبادلہ سے محروم ہوتے ہیں. عوام جو ہیں اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں، آپ ان کی جیبیں خالی کرا کے اور اس پیسے کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو اس سلسلے کو بھی روکنا چاہیے اور اس کے لیے ظاہر ہے جو ادارے ہیں پیمرا وغیرہ کے یا ان کے بھی اپنے کچھ ہوں گے موبائل کمپنیوں کو کنٹرول کرنے کے، تو ان کا کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ عوام کو کون. پھر بات وہیں آ گئی کہ عوام کو لوٹنے کی تو وہ پرواہ کرے جو خود نہ لوٹ رہے ہوں. جب وہ خود اس لوٹ کھسوٹ میں بری طرح شریک ہیں تو وہ ان کو کیا روکیں گے. اول تو یہ غلط آدمی کو روکنے کی ہمت ان میں نہیں ہوگی. دوسرے یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ان کا حصہ اس میں موجود ہوتا ہے، کمیشن بھتہ جسے جو بھی کہیں آپ، وہ موجود ہوتا ہے. جبھی تو اتنی آزادی سے یہ کمپنیاں کام کرتی ہیں. اب آتے ہیں ہم ایک اور موضوع کی طرف، اور وہ ہے وہ بڑا موضوع ایسا ہے کہ ہمیشہ ہی دہرانا پڑتا ہے اس کو. گیس کمپنیاں ہمارے ملک میں جو گیس تیار کرتی ہیں یا نکالتی ہیں اس کے بعد تقسیم کا کام کرتی ہیں، ان کمپنیوں کی نہایت ناقص کارکردگی اور عوام دشمنی جو بلوں کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ میں صرف مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں، حل بھی پیش کرتا ہوں. اور حل میری سمجھ میں وہ نمرود والا آیا تھا کہ نمرود نے جس طرح آگ دہکائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہ آگ جو ہے ان کے، یہ تو ہیں ہی آگ کے لوگ گیس والے، ان کے تو بعض جگہ علاقوں میں گیس اس طرح نکلتی، زمین سے آگ نکلتی، پورے علاقے وہاں آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو ہیں ہی آگ والے، ان کو آگ میں ڈال کے دیکھا جائے کہ یہ اگر نیک ہیں تو آگ ان کے لیے الاؤ بن جائے گی، آگ کا الاؤ جو ان کے لیے گلزار بن جائے گا، باغ بن جائے گا، اور یہ بڑے اس کے ساتھ فخر کے ساتھ آ سکیں دیکھیں ہم نیک لوگ تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جو پیغمبروں کے واقعات بیان کرتے ہیں خالی بیان کرنے کی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. اللہ نے اس میں سبق دیا ہے ہمیں کہ نیک آدمی ہوگا تو گناہوں کی دلدل سے یا عذاب کی دلدل سے نکل آئے گا. یہ تو سر سے پیر تک لتھڑے ہوئے ہیں، ان کے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ظاہر ہے ایسے میں تو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا لوگوں کو. اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جن گھروں کو بند کیا ہوا کسی وجہ سے لوگوں نے کہ بھئی باہر گئے ہیں یا 2-3 مہینے کے لیے گھر بند کر کے کسی اور کام سے نکلے ہیں وہ، تو پتہ یہ چلا کہ وہ گیس کے بل جو ہیں وہ اگر پہلے 50 یونٹ یا 75 یونٹ کے آتے تھے، تو میں نے 2-3 جگہ اس سلسلے میں رجوع کیا تو انہوں نے کہا جی اب گیس والوں کی نئی پالیسی آئی ہے، اور وہ نئی پالیسی یہ ہے کہ گھر اگر بند ملے گا میٹر ریڈر کو تو 100 یونٹ ڈال دے گا وہ ان کے کھاتے میں. 100 یونٹ کا مطلب 800-900 روپے مہینے کا بل آتا رہے گا اگر میٹر بند بھی ہے، کام نہیں کر رہا ہے.
اب اس کا علاج پوچھا ان سے کہ بھئی کیا کریں؟ کہلیں جی آسان علاج ہے بہت، آپ آئیے، لیکن اس سے پہلے آپ جائیے کہ الیکٹرک کے دفتر 1 سال کا پورا وہاں سے گوشوارہ لائیے، اس سے پتہ چلے گا ہمیں کہ آپ کا گھر بند تھا، یعنی کہ الیکٹرک والے بتائیں گے کہ گھر بند تھا اتنے عرصے کے لیے، تو اس کے بعد آگے کی ہم کارروائی کریں گے، وہ کارروائی بھی ابھی بتاتا ہوں جو کریں گے وہ، تو وہ کارروائی بعد میں کریں گے ہم۔ عجیبی بات ہے، بالکل ایسا ہے جیسے چور کہے کہ ڈاکو سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ تم، کیونکہ کئی الیکٹرک والے ان سے بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں بلکہ لٹیرے ہیں وہ۔ تو اب چور ہیں یہ گیس کمپنی والے، تو کہہ رہے ہیں لٹیروں سے جا کر آپ سرٹیفکیٹ لائیے، تو ہم اس سے ثابت ہوگا کہ آپ کا گھر بند ہے۔ آپ کا میٹر جا کے میٹر دیکھ رہا ہے ہر مہینے، وہ کہ اندھا بہ رہا ہے، اسے نہیں پتہ چل رہا کہ میٹر بند ہے تو گھر بند ہوگا ظاہر ہے۔ یا اگر بہت شک ہے تو اوپر جا کے دیکھ لے تالا لگا ہوا ہے یا نہیں، یا اگر نیچے کا گھر ہے تو دیکھ لے۔ اپنا میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ میٹر ریڈر گھر بیٹھے یا آفس میں بیٹھ کر ریڈنگ اپنی لکھ دیتے ہیں اندازے سے۔ اب مسلسل 100 یونٹ کی جب آ رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ نہیں جی یہ پالیسی، نئی پالیسی کے تحت سوئی گیس کی، وہ بھائی نئی پالیسی کبھی آپ نے عوام کے لیے بھی بنائی ہے، اور پالیسی کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہمیں اطلاع دیا آپ نے کہ نئی پالیسی کے تحت یہ ہوگا، بعد میں تو اطلاع دیتے ہیں جی گیس یوں بند رہے گی، بجلی یوں بند رہے گی، یہ ہوگا، یہ آپ نہیں دے سکتے اطلاع، اس لیے کہ آپ کو چپکے وہ پیسے کھانے 100 یونٹ۔ اب کسی کے گھر پہ اگر 50-70 یونٹ اگر خرچ ہوتے تھے تو آپ نے 100 یونٹ ڈالنا ہے، اور وہ نئی پالیسی کے تحت۔ اللہ کے بندو، کبھی عوام کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی نئی پالیسی لے آئیں آپ، بجائے اس کے کہ ہر دفعہ لوٹنے کھسوٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر جب صارفین رجوع کریں ان سے، اچھا پھر یہ کہ آپ یہ جب لے کر آئیں گے، درخواست دیں گے، اس کے بعد ہم بند کریں گے میٹر خود۔ اب جب ہم میٹر کو لاک کریں گے، اس کو سیل کریں گے، اس کے بعد پھر بل نہیں آئے گا۔ تو ابھی تو جائیں بل بند کرانے کے لیے میٹر کو، پھر مہینے بھر کے بعد ضرورت پڑ جائے ہمیں، ہم کہیں گئے ہوئے ہیں واپس آئیں، اب دوبارہ پھر رجوع کریں کہ جی اب ہمارا میٹر واپس کھول دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے عوام کو کتنے دھکے کھلائے جاتے ہیں۔ اپنا میٹر ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں، میٹر کے بھی میٹر رینٹ دیتے ہیں ہم، اس کے باوجود ہم گیس استعمال نہیں کریں تو جا کے ان کو بتائیں، ورنہ وہ 100 یونٹ ہر دفعہ ڈالتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ بند کرنے آئیں تو دوبارہ ضرورت پڑے پھر جا کے کھلوائیں۔ بھائی آپ نے میٹر لگایا ہے، پیسے لیے ہیں، پوری سروس چارجز لیے ہیں آپ نے کنیکشن دینے کے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا یونٹ کا خرچ ہو اتنے یونٹ کے پیسے لے لیں، آپ کو کوئی منع تو نہیں کر رہا ہے۔ مگر لوٹ کھسوٹ کا نظام نیچے سے اوپر تک اس بری طرح مسلط کیا گیا عوام پر کہ سچی بات ہے اب تو عوام بہت عاجز آ گئے ہیں، اور ان کی سرپرستی کرنے والے اداروں کے خلاف بھی نمایاں طور پر اب لوگ جو ہیں بولنے لگے ہیں، کھل کر بولنے لگے ہیں۔ پہلے کبھی نہیں بولتے تھے، ہمارے یہاں کئی مقدس گائیں ہوتی تھی کہ جن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، ورنہ وہ ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہ مقدس گائیں بھی تنقید کی اور مذمت کی زد میں آنے لگی ہیں۔ اس لیے ان مقدس گائوں میں بھی اگر عقل ہے تھوڑی سی، صرف لاتے مارنا نہیں ہے، تو وہ بھی سوچ لیں کہ اب ہماری طرف رخ ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ یہ اگر کبھی خونی انقلاب کا رخ اختیار کر گیا تو ملک اور قوم کو کتنا نقصان ہوگا۔ ہم تو آگے تو بڑھے ہی نہیں ہیں، اور پیچھے چلے جائیں گے، بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ اب ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اس کو آخر میں نئی نسل ہم سے پوچھنے لگی کہ پاکستان اس لیے بنایا تھا، بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا، یہ ہوگا۔ اب اسلام کا نظام تو خیر نہیں کہا موجودہ حکمرانوں نے، انہوں نے کہا جی ہم ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اس میں 2.25 سال کے عرصے میں اس جانب ایک قدم بھی اگر نظر آتا کہ اٹھایا انہوں نے، تو یقین کر لیتے کہ باقی 3.25 سال جو رہ گئے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ شاید کر جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ الٹا میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے سے قبل کا جو نظام تھا مدینہ کا، جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، یثرب اس کا نام تھا شہر کا، مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں آج، تو یثرب میں یہودیوں کا غلبہ تسلط تھا۔ تو یہ کون سے مدینہ کا نظام لانا چاہ رہے ہیں؟ ان کی حرکتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا مدینہ ان کے پیش نظر نہیں ہے، شاید ان سے پہلے والا ہو، اس لیے کہ ان کے سرپرستوں میں وہ شامل ہیں
جو یثرب میں جو لوگ مسلط تھے وہ ان کے سرپرستوں میں شامل ہیں، تو شاید انہوں نے کہا بھائی تم مدینہ کا نام لے دو بس کافی ہے، تو مدینہ تو حضور سے پہلے کا بھی تھا، بعد کا بھی ہے، تو کبھی خدا نہ خواستہ، ہمارے حساب سے خدا نہ خواستہ اگر وہ ہو جائے وہاں ایسا ہی معاملہ کہ ہماری سرپرستی میں تم وہ نظام قائم کر دو جو حضور سے پہلے کا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے تو مدینے کا نظام لانے کی بات کی تھی، دیکھو لے آیا ہی میں۔ تو خیر میں آج کچھ شاید زیادہ تلخ ہو گیا ہوں، اس کی معذرت سب سے، لیکن آخر میں وہی آپ سے درخواست کہ اگر آپ اس پروگرام کو مفید پاتے ہیں، دلچسپ پاتے ہیں، تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنا بھی کچھ حصہ ادا کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔